انس پیدا ہو جاوے۔ فرمایا کہ تعارف بہت عمدہ شے ہے، کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے۔ بس باجماعت نماز کا جہاں ذاتی فائدہ ہوتا ہے انسان کو، وہاں جماعتی فائدہ بھی ہے۔ اور جو نمازوں پر مسجد میں نہیں آتے، یا بعض ایسے بھی ہیں آ کر آپس میں رنجشوں کو دور کر کے انس اور تعلق پیدا نہیں کرتے، انہیں نمازیں پھر کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ جو مقصد ہے ایک نماز کا، عبادت کے علاوہ ایک وحدت پیدا ہونا، آپس میں انس اور محبت پیدا ہونا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ بس اس سوچ کے ساتھ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے، تاکہ ہم ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول نمازیں ادا کرنے والے بنیں اور اس کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ نمازوں کے ضائع ہونے کا ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ کی صبح کے وقت آنکھ نہ کھلی، اور جب کھلی تو دیکھا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ اس پر وہ سارا دن روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا شیطان ہوں جو تمہیں نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے نماز کے لیے اٹھانے سے کیا تعلق؟ یہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کل جو میں نے تمہیں سوتے رہنے کی تحریک کی اور تم سوتے رہے اور نماز نہ پڑھ سکے، اس پر تم سارا دن روتے رہے، فکر کرتے رہے۔ خدا نے کہا کہ اسے نماز باجماعت پڑھنے سے کئی گنا ثواب دے دو، یعنی اس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی گنا ثواب دینے کا حکم دیا فرشتوں کو۔ تو مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا کہ نماز سے محروم رکھنے پر تمہیں اور زیادہ ثواب مل گیا۔ آج میں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ آج بھی کہیں تم زیادہ ثواب نہ حاصل کر لو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان تب پیچھا چھوڑتا ہے جب کہ انسان اس کی بات کا توڑ کرتا ہے، اس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہر موقع پر شیطان کو مایوس کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں۔